حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صلوات. اذان محترم، ایام ازا 1447 مجالس کا آغاز آج شب جمعہ سے ہوگا انشاءاللہ، اور ٹاپک آپ کے سامنے پوسٹر میں تو آپ کے سامنے آ ہی گیا ہوگا کہ ہماری گفتگو، ہمارا یہ کنورسیشن، یہ ہماری اسپیچ کا ٹاپک اس انداز سے رہے گا کہ ریلیجن ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم بہتر انداز سے قرآن اور اہل بیت کے پیغامات آپ کے سامنے پیش کر سکیں اور آپ سب بہترین انداز سے سماعت کریں. پروردگار ہم سب سے اس عمل کو، عبادت کو، مجلس میں آنے کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر ہم سب کے اور ہمارے مرحومین کے شامل حال فرمائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. شب جمعہ ہے. سب سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. تھرسڈے نائٹ یا شب جمعہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے خاص نعمتیں ملتی ہیں، اور خود پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں بھی اور دیگر حدیثوں میں بھی یہ جملہ ذکر ہے. حدیثوں میں ذکر ہے کہ فرشتے شب جمعہ میں آسمان سے یہ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا شخص کہ جو پریشان ہو، غمزدہ ہو، جو اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہو، جو کہیں قید ہو، جو کسی اور اعتبار سے دنیا یا آخرت کا سوال کرنا چاہتا ہو. یعنی ہر چیز ہی اس حدیث مبارکہ کے اندر کمپلیٹ بیان کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے تو اس رات میں آ کر ہم سے سوال کرے، اس رات میں ہم سے دعا کرے. پروردگار عالم اس رات میں دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہے. تو بس ائمہ اہل بیت نے جو سکھایا مومنین ساری دنیا کے اندر، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ یہاں پر دعائے کمیل کی تلاوت کی، اور اسی طریقے سے صرف دعائے کمیل نہیں بلکہ پورا ایک پروٹوکول ہے دین میں، مذہب میں، ہماری شریعت میں، کہ جو رسول اور آل رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر
بقیہ یعنی ریمیننگ جتنی بھی نائٹس ہیں، ایک ویک کے اندر ہمارے پاس 7 نائٹس ہیں، 7 میں سے 6 نائٹس الگ ہوں، شب جمعہ الگ ہو۔ شب جمعہ کا پروٹوکول الگ ہے، فرائیڈے یعنی جمعے کے دن کا پروٹوکول الگ ہے، باقی دنوں کا پروٹوکول الگ ہے۔ بس اس رات کو اس جیسا نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم نے باقی ویک گزارا ہے، جمعے کا دن ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم نے باقی 6 دن گزارے ہیں۔ تو بس اس کا احترام، اس کے اندر ہمارا جو ٹائم سپینڈ کرنا ہے وہ ایسا ہو کہ ہم جب پروردگار عالم کے سامنے جائیں تو جواب دے سکیں کہ جس کو خدا وند متعال نے رسپیکٹ دی تھی ہم نے بھی اس کی رسپیکٹ کا خیال رکھا۔ بس رسپیکٹ کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ ایسے رکھتے ہیں کہ اگر باقی راتوں میں، باقی دنوں میں ہم کم عبادت کرتے تھے تو اس میں بڑھا دیں، باقی راتوں میں ہم کم صدقہ دیتے تھے اس میں زیادہ دیں، باقی دنوں میں کم دعائیں پڑھ رہے تھے اس میں زیادہ بڑھا دیں، باقی میں کم نمازیں پڑھ رہے تھے اس دن میں نمازیں بڑھا دیں۔ بس یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی اس نعمت کو شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت کی قدر کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی ہمارا ٹاپک شروع ہوگا تو اس کے اندر ہم یہی چیز کریں گے کہ ہم جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہ ہماری دعائیں ہیں جو ہماری سپلیکیشنز ہیں، چاہے ہماری پریئرز ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، چاہے مثال کے طور پہ کوئی کسی کی مدد کر رہے ہیں، چاہے ہمارے پیسوں کے ذریعے سے، تو یہ ساری چیزیں، اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کہ وہ ہم یہ دعائیں اور یہ ساری چیزیں کریں گے تو اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا۔ اس کا فائدہ پلٹ کے آتا ہمارے پاس ہی ہے۔ ہم صرف اس بات کے ذریعے سے، ان تمام کاموں کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے پروردگار آج بھی میں تیرا ہی بندہ ہوں، کسی اور کا بندہ نہیں بنا۔ آج بھی ہم تیرے ہی بندے ہیں، آج بھی میں تیرے ہی در پہ آتا ہوں، آج بھی میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میں آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ اسراء، یا اس سورے کو کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، اس سورے کی 9 آیت ہے کہ جس میں خدا نے یہ ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، ھذا اشارہ آپ جانتے ہیں، ھذا یعنی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ھذا القرآن۔ پروردگار ڈائریکٹ یہ بھی کہہ سکتا تھا ان القرآن، ہو سکتا تھا ان ھذا القرآن، یہ قرآن یہدی، ہدایت دیتا ہے، للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف، اس پاتھ کی طرف، اس وے کی طرف کہ جو راستہ سب سے مضبوط راستہ ہے، دا موسٹ اپ رائٹ وے۔ بس اس راستے کی طرف پروردگار ہدایت دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن ہدایت دے گا اس راستے کی۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، اور یہ قرآن گڈ ٹائیڈنگز دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، کس کو؟ ان لوگوں کو الذین یعملون الصالحات، وہ بندے اللہ کے کہ جو اچھے عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، گڈ ڈیڈز پرفارم کرتے ہیں۔ بس ان کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے یہ دے رہا ہے کہ ہم ان کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ کیا ان کو کیا ملے گا؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ اللہ نے ان کے لیے کبیر اجر رکھا ہے، ایک بہت بڑا ریوارڈ رکھا ہے کہ جو پروردگار ان لوگوں کو عطا کرنے والا ہے۔ بس اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ہم کو اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، بیسک کانسیپٹ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو راستہ قرآن نے بیان کیا ہے، جو راستہ قرآن ہمیں بتائے گا، وہ ایسا راستہ ہوگا کہ جس راستے پر چلنے سے ایک یہ تو ہے کہ پروردگار راضی ہوگا اس لیے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، دوسرا اس راستے پر اگر چلتے ہوئے ہم نے جو عمل انجام دیا جس کو قرآن نے عمل صالح کہا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی، ڈیٹیلز آئیں گی کہ قرآن کہہ رہا ہے نا عمل صالح۔ اگر میں ایک مثال کے طور پر کوئی پروٹوکول بیان کروں، یہاں پر مینجمنٹ آپ سے کوئی چیز بیان کرے، یا گورنمنٹ مثال کے طور پر آپ سے کوئی پروٹوکول بیان کرے، کوئی لا آپ کے سامنے رکھے، تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے کہ یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، یہ ورڈ یوز ہوا ہے، what does it mean؟ کیا مطلب ہے اس کا؟
ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اس کے کرنے کا یہ فائدہ ہوگا، کیا مطلب یہ کرنا کہ یہ کون سے کام کی بات ہو رہی ہے؟ تو سوال کس سے کریں گے؟ کیا میں آپ سے سوال کروں گا یا آپ کسی اور سے سوال کریں گے؟ نہیں، سوال اس سے کیا جائے گا جس نے یہ رول بیان کیا ہے، جس کا یہ رول ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اور اگر میں کسی اور سے پوچھوں اور میں اپنی مرضی سے کوئی بات کر لوں تو مجھے گورنمنٹ کبھی بھی یا جو بھی لا انفورسمنٹ اتھارٹی ہے وہ کبھی بھی میری اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنے والی کہ بھئی میں نے آپ سے پوچھ کر کسی اور سے پوچھ کر اگر کوئی کام کیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس رائٹ ہے کہ ہم کسی کی بات کو جسٹیفائی کر سکیں، بات کو مثال کے طور پر ہم اس کی تشریحات بیان کر سکیں؟ نہیں۔ اگر میں مثال کے طور پر کچھ کہہ بھی رہا ہوں یا آپ کوئی بیان کر بھی رہے ہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اس کی ڈیٹیلز میں یہ سرکولر بھیجا ہے تب تو بات صحیح ہے، لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے یا میں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں تو میرے کہنے کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر کہیں لا میں چیلنج ہو گیا، اگر کہیں کورٹ میں چیلنج ہو گیا تو نہ میری بات کام آئے گی نہ آپ کی بات کام آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن عمل صالح کہہ رہا ہے کہ عمل صالح کرنے والے کے لیے اجر کبیر خدا نے رکھا ہے، تو وہ عمل صالح ہے کیا؟ کون سے عمل صالح ہیں کہ جن کو خدا کہے گا ان پر میں اجر کبیر دوں گا؟ تو اب یہ سوالات ہیں، میں کوشچنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ ہماری جو کنورسیشنز آگے بڑھیں گی تو ایک ایک کر کے اس کے آنسرز آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں اس سے بھی پہلے ایک اور کوشچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وائی ریلیجن؟ کیوں ہم ریلیجن مانیں؟ کیوں ہم ریلیجن کو اوبے کریں؟ کیوں ہم رولز کو فالو کریں؟ کیا ضرورت ہے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، جس کی جو مرضی آئی وہ کرتا رہے؟ کیا ریلیجن فالو کرنا ضروری بھی ہے؟ تو میں بہت ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا چونکہ ہمارے پاس ایک فکس ٹائم ہے، شارٹ ڈسکشن کے طور پر، شارٹ آنسر کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں انسان کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے دنیا میں انسان بنائے، پہلا انسان آیا، اس کے بعد نسل بڑھنا شروع ہوئی، فیملیز بڑھنا شروع ہو گئی، انسان دنیا میں ایک کے چلے گئے۔ ان انسانوں نے زندگی جب گزاری ہے تو آپس میں مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے، آپ کو ایک اور چیز اچھی لگتی ہے، مجھے اس ٹائم پہ مجلس کرنا اچھا لگتا ہے، آپ کو اس ٹائم پہ مجلس کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے مثال کے طور پہ یہ والا کلر پسند ہے، آپ کو کچھ اور کلر پسند ہے، آپ کو واکنگ کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے بیٹھ کر انجوائے کرنا اچھا لگتا ہے۔ میں جنرل ایگزامپلس دے رہا ہوں تاکہ بچے اس بات کو سمجھ سکیں۔ کیا ہمارے ویوز میں اختلافات ہیں یا نہیں؟ ڈفرینس آف اوپینین ہے یا نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہر بندے کے ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ اس کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ ان ڈفرینس آف اوپینینز کے ساتھ، ان ڈفرینٹ ویوز کے ساتھ اگر انسان اپنی مرضی سے ہر انسان زندگی گزارتا رہے تو کیا ایسا ہوگا کہ ہر جگہ پر ہم آپس میں، اب مثال کے طور پر اگر ہم 2 دوست ہیں، ہم 4 دوست ہیں، ہم ایک فیملی ہے، تو ہم نے مل کر ایک مثال کے طور پر ایک بنا لیا کہ ہم مل کر یہ والا کام کریں گے، اوکے، آپ کی فیملی نے ایک کام کیا، دوسری فیملی نے دوسرا کام کیا، تیسری فیملی نے تیسرا کام کیا، بات اس سے بڑھ کر ہماری کمیونٹی نے ایک کام کیا، دوسری کمیونٹی نے دوسرا کام کیا، تیسری کمیونٹی نے تیسرا کام کیا۔ سوال، جب ہماری کمیونٹی اور دوسری کمیونٹی میں، جب ہمارے مفادات میں، ہمارے انٹرسٹ میں اور ان کے انٹرسٹ میں اختلافات ہوگا، فیصلہ کون کرے گا؟ کون صحیح کون غلط؟ ہمیشہ چاہے انڈیویجولی ہو چاہے کمیونٹی لیول ہو، ڈفرینس آف اوپینینز اور ڈفرینس آف انٹرسٹ یہ اس بات کا جواب ہے کہ جب بھی ایسا ہوگا کوئی ایک رول آف لا آپ کو چاہیے کہ جو آپ کے ان تمام تر اختلافات کو، تمام تر جھگڑوں کو ختم کر سکے، تو رول آف لا تو چاہیے نا۔ وہ رول آف لا کہاں سے آئے گا؟ ہاں، بعض اوقات انسان کہیں گے بھائی ہم مل کر ہی رول آف لا بھی بنا لیتے ہیں، تو آپ مل کر بنائیں گے، دوسری کمیونٹی تو نہیں مانے گی،
وہ کیوں مانے آپ کا رول؟ دوسرا مثال کے طور پر ملک تو نہیں مانے گا، آپ کنٹری نے مان لیا، دوسری کنٹری نہیں ایکسیپٹ کرے گی. انسان تو ہے نا، ایک جگہ تو نہیں رہے گا. آج تو فریکوینٹ ٹریولنگ اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان یہاں ہے، دوسرا انسان 2 گھنٹے کے بعد کہیں اور ہے. تو رول آف لا کچھ تو ہونا چاہیے نا. اب پھر آپ کہیں گے انٹرنیشنل لاز بھی تو ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لیول پر آپ نے ایک بات ایکسیپٹ ضرور کر لی کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی رول آف لا کی ضرورت ضرور ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنی مرضی چلائیں گے. انڈیویجولی بھی، فیملی لیول پر بھی، کمیونٹی لیول پر بھی، سٹی لیول پر بھی، کنٹری لیول پر بھی، اور اگر کنٹریز کے اگینسٹ میں آئے گا تو پھر انٹرنیشنل لا. لا کے بغیر زندگی نہیں چلتی. لا کے بغیر لوگ آپس میں زندگی نہیں گزار سکتے. رول آف لا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. یہی بات ہے. اگر بات رول آف لا ہونا چاہیے تو کون یہ رول آف لا بنائے گا؟ کیا میں بناؤں گا جس کی زندگی 30 40 50 60 100 سال ہے، جس نے دنیا کا کچھ حصہ دیکھا ہوا ہے؟ کیا میں وہ رول بناؤں گا کہ جس رول کا اپلیکیشن پوری اس دنیا پر ہوگا کہ جس دنیا کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، جس دنیا کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، جس دنیا کے مزاج کو میں پہچانتا ہی نہیں ہوں؟ یا یہ رول وہ بنائے گا اور وہ بتائے گا جس نے مجھے بھی بنایا ہے، اس کائنات کو بھی بنایا ہے؟ بس رول آف لا ہمیشہ اس کی طرف سے آنا چاہیے جو میرا بھی خالق ہے، دنیا کا بھی خالق ہے. دنیا میں جتنے انٹرسٹڈ میرے سبجیکٹس ہیں، چاہے وہ اس دنیا میں زمین سے کچھ اگانا چاہتا ہوں، چاہے میں پہاڑوں پر سفر کرنا چاہتا ہوں، چاہے میں کوئی انوینشن کرنا چاہتا ہوں، چاہے میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں، میری ہر چیز کے اوپر جو رول کرنے والا اگر وہ رول آف لا بیان کرے گا تو اس رول کی کنڈیشنز اور اس رول کی اوتھینٹسٹی کہیں زیادہ ہوگی بجائے اس کے کہ میں رول بناؤں، بجائے اس کے کہ دنیا کا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی انسان رول بنائے. بس یہ اگر بیسس کلیئر ہیں، میں یہاں پر اس ایگزامپل کو روک رہا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج چونکہ تمہید ہے، ایک مجھے موضوع آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ رول آف لا کس طرح کا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے جو رول آف لا بیان کیا، ہم جس وے کو بیان کریں گے وہ موسٹ اپروپریٹ وے ہوگا، موسٹ اوتھینٹک وے ہوگا، موسٹ اسٹڈی وے ہوگا، موسٹ اپرائٹ وے ہوگا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے. قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن اس نے بھیجا جس نے ہم کو بھی بنایا تھا، اس کائنات کو بھی بنایا ہے. اب یہ جو قرآن بیان کرے گا وہ رائٹ وے کیسے پتا چلے؟ اب وہ رائٹ وے مجھے کیسے سمجھ میں آئے؟ قرآن سے اگر کوئی چیز سمجھنا چاہتا ہوں تو عربک جاننے والے، چلیں میں اور آپ تو فرض کر لیں کہ ہم وہ اس طرح سے عربک نہیں جانتے جس طرح سے عرب جانتے ہیں، تو کیا وہ اس طریقے سے اس عربک کو پڑھ کر سب کچھ سمجھ سکتے ہیں؟ اگر سمجھ سکتے ہوتے تو خود آل رسول کے پاس اور خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آیتوں کا سوال نہیں کر رہے ہوتے کہ یا رسول اللہ آیت میں مطلب کیا ہے، یہ آیت کیا بول رہی ہے، اس میں بیان کیا ہو رہا ہے، اس میں سالو کیسے ہوگا پرابلم. یہ سوالات بتا رہے ہیں کہ صرف عربک پڑھ لینے سے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. بالکل اسی طریقے سے قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے بارے میں خود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر یہ ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، ختم ہو جاتا، ڈیمولش ہو جاتا. بس یہ قرآن ایسا ہے، اتنا اثر والا ہے کہ جو اگر قرآن پہاڑ پر آتا تو پہاڑ ختم ہو جاتا. تو وہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا وہ کون تھا؟ کہ وہ شخصیت تھی کہ جس کے قلب مطہر پر یہ قرآن خدا نے بھیجا ہے. بس جس قلب پر قرآن کو نازل کیا گیا وہ پہاڑ سے کہیں زیادہ سخت تھا، پہاڑ سے کہیں زیادہ قابل تھا، پہاڑ سے کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وہاں آتا تو پہاڑ ختم ہو جاتا. بس جس دل کے اندر یہ مضبوطی تھی کہ وہ اس قرآن کو برداشت کر سکے اور اس امت تک پہنچا سکے، وہ ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
بس رسول خدا کے پاس تو قرآن آیا. اب رسول خدا جب بیان کریں تو وہ قلب جس نے قرآن برداشت کیا ہو، جو قرآن کو اپنے سینے میں رکھتا ہو، تو کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ذرا سے بخار میں اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے؟ جو بعض لوگوں نے کہا بس یہ دل وہ دل ہے کہ جس کو پروردگار کہتا ہے اعلیٰ قلب کا، اے حبیب ہم نے آپ کے قلب پہ قرآن نازل کیا. تو یہ قرآن ایسا ہے. رسول خدا دنیا سے جا رہے ہیں، اب کون ہے جو اس قرآن کے میننگز بیان کرے گا؟ رسول خدا دنیا سے جا رہا ہے، کون ہے قرآن کے میننگ بیان کرے؟ کیا وہ بیان کرے گا کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ میرا جانور مذکر ہے یا مؤنث، جس کو یہ نہیں پتا کہ چونٹیاں اگر جا رہی ہوں تو اس میں سے نر کون سی ہیں اور مادہ کون سی ہیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو میں نے کیا دیکھا تھا اور کیا نہیں دیکھا تھا، جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا اپنا بچہ، اپنی اولاد جب دنیا میں آ رہی ہوتی ہے تو جب تک کوئی ٹیکنالوجی اسے بتا نہ دے اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ میرا آنے والا نسل کا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. وہ بیان کرے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا وہ بیان کرے گا کہ جس کے بارے میں خود رسول خدا یہ فرمائے یا علی مثلک مثل الکعبہ، تیری مثال ایسی ہے جیسے کعبے کی مثال ہے. تو اتا الیک ولا تاتی، کعبہ وہ ہے کہ جس کی طرف لوگ آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، کعبہ چل کر نہیں جاتا میری عبادت کر لو. کعبہ نہیں جاتا، کعبہ عبادت کروانے نہیں آئے گا، ہمیں کعبہ کی طرف جانا پڑے گا. رسول خدا نے جملہ فرما دیا کہ جب رسول دنیا سے جائیں گے تو اگر جس طرح سے کعبے کی طرف نماز پڑھ کے تمہاری نماز صحیح ہوگی، اگر سیکھنا چاہو گے، اگر علم حاصل کرنا چاہو گے، اگر دین سیکھنا چاہو گے، تو یاد رکھو علی ابن ابی طالب کی طرف اپنے دلوں کو جھکا کے رکھنا، وہاں سے پتہ چلے گا دین کس چیز کا نام ہے، وہاں سے معلوم ہوگا قرآن کیا کہہ رہا ہے. ورنہ کسی اور کے در پر جاؤ گے تو پھر وہ باتیں ہوں گی کہ جو باتیں قرآن کی نہیں ہوں گی، ان کی اپنی ہوں گی. بس یہی گھرانہ اہل بیت ہے، یہی گھرانہ اہل بیت کہ جن گھرانے والوں کی، جس فیملی کی محبت کو پروردگار عالم نے واجب قرار دیا. انشاءاللہ یہ موضوع اب میں چونکہ آج انٹروڈکشن دے رہا ہوں تو میں صرف ٹچ کر رہا ہوں اور بات آگے بڑھ رہی ہے، اور آلموسٹ میرا ٹائم اب اینڈ ہونے والا ہے، تو میں اس کو کنکلیوڈ کر رہا ہوں کہ ہم اس گھر کی محبت دل میں رکھتے ہیں. کیسی محبت، کس طرح کی محبت؟ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. جملہ سنیے گا، کل انشاءاللہ ڈیٹیلز بیان کروں گا. جعلت فداک، میری جان آپ پر فدا. انا نسمی باسمائکم واسماء آبائکم، مولا میری جان آپ پر فدا، ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں آپ کے ناموں پر. ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں آپ کے آبا و اجداد کے ناموں پر. کیوں رکھتا ہے کوئی نام؟ بھائی آپ اپنے بچوں کی پیدائش کے وقت اہل بیت کے گھرانے کے نام کیوں رکھتے ہیں؟ میں سوال کروں آپ سے، کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا جواب؟ ایک ہی جواب ہے نا بھائی، ہمیں اگر کوئی اس سے زیادہ محبوب گھرانہ ملا ہوتا تو ہم اس کا نام رکھ لیتے. ہمیں اس گھرانے والے سے زیادہ کسی سے محبت ہے ہی نہیں. جس سے محبت ہے ہم وہی نام اچھا لگتا ہے. جب ہماری اولاد پیدا ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں کا نور ہوتی ہے تو ہم اس کا نام بھی وہی رکھتے ہیں جو آل محمد کا نام ہے. سوال یہ کیا گیا کہ مولا یہ ہم نام تو رکھتے ہیں، انا نسمی اسماءکم و اسماء آبائکم فینفعنا ذلک، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہو. ٹھیک ہے محبت ہے، لیکن محبت کا اظہار بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ سوال کیا گیا چھٹے امام سے. اب جواب سنیے. مولا فرمانے ای واللہ، یقیناً فائدہ ہے، خدا کی قسم فائدہ ہے. پھر مولا نے جملہ استعمال کیا، حل الدین الا الحب، دین کس کو سمجھائے تم نے؟
اسلام کس کو سمجھا ہے تم نے ریلیجن کس کو سمجھا ہے؟ کیا دین محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ ریلیجن کس چیز کا نام ہے؟ ریلیجن از the name of love. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الدین هو الحب، دین محبت ہے، والمحبت هو الدین، محبت ہی دین ہے. بس یہ محبت یعنی لو، رسپیکٹ، یہی ہمارا دین ہے. اس لیے آل محمد کے چاہنے والے جب نیا سال شروع ہو رہا ہے، محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، لوگ اپنے اپنے نیو کیلنڈر ایئر پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. آل محمد کے چاہنے والے خوشیاں نہیں مناتے، بڑے فخر کے ساتھ عزا مناتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ کالے لباس زیب تن کر کر آتے ہیں اور آل محمد کے غم میں آنسو بہاتے ہیں. کیوں یہ کام ہوتا ہے؟ یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم جس ریلیجن کو مانتے ہیں وہ ریلیجن آف لو ہے. وہ دین کے، جس دین کے بتانے والے کے، جس دین کو لانے والے کے نواسے کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا. مسلمانوں نے، ان لوگوں نے رسول خدا کے بیٹے پر ذرا رحم نہیں کھایا. سال کے شروع میں اس طرح سے ظلم، تو جب آل محمد کے چاہنے والے کا سال شروع ہوگا تو غم سے ہی شروع ہوگا، اس کے علاوہ تو شروع نہیں ہو سکتا. بس عزیزان گرامی، یہی نواسہ رسول ہیں، یہی حسین ابن علی ہیں کہ جو ایک مرتبہ مدینہ کے دربار میں بلایا گیا، ولید نے دربار میں بلایا اور ایک مرتبہ یہ جملہ کہا کہ اب ہم چاہتے ہیں، کہ کیوں بلایا؟ کہ وہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا. کہ کس بات کے لیے؟ کہ بیعت کی بات ہے. خلاصہ بیان کر رہا ہوں، بہت ہی بریفلی بیان کر رہا ہوں. جب بیعت کی بات آئی کہ کل بات کریں گے. جب مولا جا رہے تھے، ارباب منبر بھی یہ جملہ کہتے ہیں، تاریخ میں یہ جملہ موجود ہے، مولا جب جا رہے تھے تو اپنے قریبی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اس لیے کہ معلوم تھا کہ وہاں پر کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ جو ناگوار صورتحال ہو. کہ ایک مرتبہ کسی نے یہ جملہ کہا کہ اے ولید، اگر یہ اس وقت حسین ابن علی یہاں سے چلے گئے تو ہاتھ میں نہیں آئیں گے، انہیں قتل کر دے، ان کا سر اتار دے. ایک مرتبہ میرے مولا کا جملہ، میرے مولا نے جلال کے عالم میں کہا، یبن الزرقاء اتقتلنی ہوا منتا، اے نیلی آنکھوں والوں کے بیٹے، کیا تو قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا مجھے؟ کہ یہاں آواز بلند ہوئی تھی، ارباب منبر یہ جملہ کہتے ہیں کہ تلوار لیے ہوئے کچھ لوگ دربار میں داخل ہوئے. میرا دل کہتا ہے کہ سب سے آگے آگے ابوالفضل العباس علمدار ہوں گے، حضرت علی اکبر ہوں گے. ارے کس نے میرے آقا کے خلاف کوئی جملہ کہا؟ کس نے میرے آقا کو جلال دلایا؟ ایک مرتبہ میرا آقا ولید کے دربار سے باہر آیا، جب فیصلہ کر لیا کہ اب مدینہ چھوڑ دیں گے، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. ایک مرتبہ نانا کے روضے کی طرف گئے، اپنے نانا کی قبر کی طرف گئے اور جا کر ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام، میں آپ کی بیٹی کا بیٹا آیا ہوں. اے اللہ کے رسول، اس طریقے سے غربت کے سلام جب کیے، ایک مرتبہ رسول خدا کے روضے میں اب خواب کے عالم میں کچھ منظر دیکھا. ایک مرتبہ رسول خدا نے حکم دیا اس قبر سے باہر آئے. ایک منظر اور نظر آتا ہے، رسول خدا کی قبر سے برآمد ہوئے اور ایک مرتبہ جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے. اب ارباب منبر کا یہ جملہ ہے، اس شان سے جا رہے تھے کہ جیسے ایک شجاع جا رہا ہو. ایک مرتبہ بھائی کی قبر پر گئے، اپنے بھائی کی قبر سے وداع کیا. اور ایک تیسرا منظر ہے،
ایک مرتبہ اپنی مادر گرامی کی قبر کی طرف گئے، اے ماں فاطمہ زہرا، ایک مرتبہ ماں کی قبر کے پاس آئے، اس منظر ایسا ہے کہ اس طریقے سے جا رہے تھے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پاس جا رہا ہو۔ ایک مرتبہ اپنی ماں کی قبر کے پاس گئے، اپنی ماں کو سلام کیا، السلام علیک یا اماں، اے مادر گرامی آپ پر میرا سلام۔ عجب جملہ ہے، بعض اور باب ممبر نے جملہ کہا ہے، کتابوں میں جملہ نقل کیا گیا، قبر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب و پردیسی بیٹے، تجھ پر بھی میرا سلام، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ یہ وداع ہوا، جب یہ وداع ہوا اب قافلے کی تیاری ہو رہی تھی، بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کہا بیٹا جہاں جانا ہو جانا، عراق کی طرف نہ جانا۔ جناب ام سلمہ تشریف لائیں، ایک مرتبہ نانی سے وداع کر رہے تھے، ایک مرتبہ نانی جان نے کہا بیٹا عراق کی طرف نہ جانا، ایک مرتبہ اپنی دو انگلیوں کے درمیان منظر دکھلایا، نانی آپ دیکھ رہی ہیں یہ منظر نظر آ رہا ہے، دکھایا گیا یہ کربلا ہے، یہیں پر آپ کا یہ نواسہ ذبح کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ کچھ خاک اٹھائی اپنی نانی کے حوالے کی، کہا نانی جان جس طرح نانا نے آپ کے حوالے ایک خاک کی ہے اسے بھی رکھ لیجئے، جب یہ خاک خون ہو جائے سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا نواسہ شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ قافلہ تیار ہوا، شہزادیوں کو ایک مرتبہ سواری کا مرحلہ تھا، مختصر جملہ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا قناتیں لگ گئی تھی، قناتیں لگی ہوئی تھی، پردے کا اہتمام تھا، لیکن جو روایت ذکر کی گئی کہ اس طریقے سے بنی ہاشم کی خواتین کو لایا گیا تھا، یہ 28 رجب کی سواری تھی، ایک سواری لائی جاتی تھی، ایک پاکیزہ بی بی آتی تھی، بی بی کا ایک مرتبہ وارث آگے بڑھتا تھا، بی بی کو سوار کرتا تھا، کہ ایک مرتبہ ایک معظمہ بی بی کی سواری لائی گئی۔ وہ کون سی سواری؟ کہ ایک مرتبہ بی بی برآمد ہوئی، یہاں سے آقا حسین بلند ہوئے، وہاں سے آقا عباس روانہ ہوئے، یہاں سے شہزادہ علی اکبر روانہ ہوئے۔ ایک مرتبہ بی بی کو سہارا دیا، بی بی سوار ہوئی، یہ کون بی بی تھی؟ یہ شہزادی اولیاء شہزادی زینب کبریٰ، یہ مدینہ کی سواری۔ اور ایک مرتبہ 11 محرم آ گئی، وہ 11 محرم کربلا کی سواری ہے، دائیں طرف دیکھا کوئی نہیں، بائیں طرف دیکھا کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا ہوگا، آؤ عباس، آؤ اکبر، آؤ اب زینب کو سوار کرو، کوئی سوار کرنا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی دعاؤں اور حاجتوں کو پورا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔